السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 438 سے پڑھیں گے اور سورہ شورا کی آیت نمبر جہاں 24 لکھا ہوا ہے 21 غالباً وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 6 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے تری الظالمین مشفقین مما کسبوا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ظالمین کو، ظالمین سے مراد ہے الذین اشرکوا باللہ وکفروا باللہ، ان لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے مشفقین مما کسبوا، یہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جس عذاب اور سزا سے وہ ڈر رہے ہوں گے وہ ان پہ واقع ہونے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے اچھے کیے، فی روضات الجنات، وہ باغات کے باغیچوں میں ہوں گے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی برتری ہے، فضل و کرم ہے، برتری ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے اللہ کے جو بند، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے۔
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں میں تم سے اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داری کی جو محبت ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو شخص بھی کمائے گا یا اس کو اختیار کرے گا حسنہ کو، نیکی کو، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے لیے بھلائی کو، خیر کو بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ اس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑا ہے، یعنی رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل میں مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں باطل کو، جھوٹ کو۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سچ کو اللہ ثابت کرتے ہیں اپنے ارشادات، فرامین اور اپنے احکام سے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو بندوں کی توبہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور کتنی برائیوں سے وہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، کماتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کر لیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ فراخ کر دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین میں بغاوت کر دیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ نازل کرتے ہیں ایک خاص اندازے کے مطابق جو اللہ چاہتے ہیں۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خبر رکھنے والا، یعنی خبیر بھی ہے اور دیکھنے والا بصیر بھی۔ حضرات، آنے والے جو صورتحال ہے یہ دنیا اور اس کے بعد عالم برزخ اور پھر حشر محشر، اللہ کے حضور پیشی، اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین رسول پاک سے فرما رہے ہیں آپ اس جب وہ ماحول ہوگا، پیشی ہوگی، حشر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ظالمین کو وہ ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائیاں کی، ان کے اعمال، کردار، عقائد، روش، معاملاتی زندگی، لیکن وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ ان پر وہ سزا، وہ عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس میں وہ باقاعدہ گرفتار ہونے والے ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، وہ جنتوں کے باغات میں، یعنی جنت جو ہے اس باغ کو بولتے ہیں، اس کے اندر جو گارڈن ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، باغیچوں میں خوبصورت اور جو اس کے اندر بناوٹ خوبصورتی ہوگی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ اپنے رب سے چاہیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم چاہو گے اور وہی کچھ ہوگا جو تم ڈیمانڈ کرو گے، مانگو گے۔ مشیت کے مطابق ملے گا، ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو وہ باغات اور جنتوں میں جو انعامات ہیں وہ ملیں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ذالک هو الفضل، اس سے بڑی اور برتری کیا ہے کہ تمہاری مہمان نوازی رب العالمین کرتے ہوں گے اور آپ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ رسول پاک کی اور بھی حدیث میں وضاحت ہے، جب آدمی وضو بنا کے نیت کر کے اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو رسول پاک کا فرمان ہے یہ اللہ کا مہمان ہے جو اللہ کے گھر تشریف لے جا رہا۔ تو خاص طور پر پھر جب عمرہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اندر وضاحت ہے باقاعدہ، تم جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ
ضیوف الرحمن بن کر تم اللہ کے گھر میں تشریف لا رہے ہو. اور ائمہ حرمین پھر خطاب جو فرماتے ہیں جمعے کی صورت میں یا خطاب ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ائمہ انتم ضیوف الرحمن جئتم بدعوت ابراہیم خلیل الرحمن، ابراہیم خلیل الرحمن کی دعوتوں میں تو آئے ہو، اللہ کے مہمان اور تم پرونے ہو، اللہ کے گھر آئے، ہم سارے ہی آپ کے خادم ہیں. تو یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت والی برتری والی بات ہے اور شان والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور باغیچے بنائے ہوں اور تمہارے لیے یہ فرامین جاری ہوں کہ ان کو سب کچھ وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. ذالک الذی یبشر اللہ عباد، فرمایا یہ وہ خوشخبری ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو سناتے ہیں. عمل اچھے کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، پھر تمہاری بڑی بڑی شاندار مہمان نوازیاں ہوں گی. تو وہ کون ہے جو اللہ کے بندے جن کو بشارت الذین آمنوا، وہی جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے اور برے اعمال سے انہیں اجتنابات فرمایا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسول پاک کو فرمان جاری ہوتا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں جو میں دعوت پیش کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، اس وحدت پر میں تم سے کوئی اجرت اور معاوضے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ ضرور کہتا ہوں الا المودۃ، پھر وہ قرابت داری کی جو محبت ہے اس کو برقرار رکھو. کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا چچا ہے، کوئی میرا چچا ہے، کوئی کزن ہے، کوئی رشتہ داریاں ہیں، ان کا تو خیال کرو کہ یہ ہمارا اپنا ہے اور سچا بھی ہے، امین بھی ہے، صادق بھی ہے. تو تم ان تمام چیزوں کو الگ رکھتے ہوئے تو بائی پاس کرتے ہو. میں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. یہ تو کہو مجھے یاد ہے کہ جب سردار ابو سفیان جب کافر تھے، ہرقل کا دربار تھا اور آپ نے دعوتی خط لکھے ہوئے تھے اور وہ خط حضرت دحیہ کلبی صحابی لے کر گئے تھے. تو جب وہ مجمع لگا تو سردار ابو سفیان ظاہر ہے اس وقت وہ جو کہ کافر بھی تھے، رسول پاک کے ساتھ مخالف بھی تھے، تو ان کو آگے بٹھایا گیا اور اس کی ٹیم کو جو تاجروں کی ٹیم سے پیچھے کھڑا کیا گیا اور ترجمان کے ذریعے پوچھا گیا کہ میں نے اس سے سوال کرنے اس شخصیت کے بارے میں جس کے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا. سمجھ آ رہی؟ جب سوالات شروع ہوئے تو سب سے پہلا سوال کیا تھا بتاؤ اس کا حسب نسب کیسا ہے. ہاشمی قریشی خاندان کا چشم و چراغ ہے. تمہارے خاندان میں کبھی کسی بندے نے ایسا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں. پھر سوال ہوا کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں. پھر سوال کیا اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو قوم نے جواب دیا آج تک اس کا جھوٹ ثابت نہیں. پھر پوچھا گیا اس کے ماننے والے کمزور ہیں یا تگڑے لوگ ہیں؟ کہنے لگے جی زیادہ ماڑے لوگ ہیں. تو جواب آیا کہ ہمیشہ انبیاء کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہوئے. پھر سوال کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے جو آ جاتا ہے وہ جاتا نہیں، مر تو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں. آخر میں پوچھا ماذا یقول لکم، وہ تمہیں کہتا کیا ہے، مشن کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر تفسیر ہے، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کسی اور کو اس کے ساتھ شراکت میں عقیدہ نہ رکھو. اور یہ کہتے اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، وہ باپ دادے کی بات چھوڑ دو، اللہ رسول کی بات کو نہ چھوڑو. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یامر بالصدق والصلاۃ، کہتے ہیں سچ بولو، نماز ادا کرو. اور وہ کہتے ہیں والعفاف والصلہ، کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، عفت پاک دامنی رہو. یہ ساری چیز کا خلاصہ ہے بندہ شرک نہ کرے، توحید کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ رسول کی بات کو قبول کرے، سچ بولے، نماز پڑھے، پاک دامن رہے، صلہ رحمی کرے تو اللہ طول سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ کے فضل و رحمت سے یہ تعلیمات دی گئیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہی ہے وہ قرابت داری کا خیال کرو. وَمَن يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو بندہ نیکی کماتا ہے، مختلف شکل ہے نیکیوں کی، کبھی ماں باپ کے ساتھ، کسی کی تیمارداری کے ساتھ، کبھی کسی کی معاونت کے ساتھ، کبھی کسی کو روٹی ٹکڑا کھلانے کے ساتھ، کبھی کسی کو کپڑا پہنچانے. اللہ تو آپ میرے سے زیادہ اچھا جانتے ہیں.
تو جو بندہ نیکی کماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کا حسن، بھلائی، برتری، خوبصورتی اور بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا قدردان ہے۔ جو بندہ ایسے کام کرتا ہے اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور اس کی جزا ایک کے بدلے 10 سے شروع کرتا ہے، پھر 70، پھر 700، پھر 1400، پھر 2800، پھر اللہ طول کام چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول مقبول علیہ السلام نے اللہ پہ جھوٹ گڑھا ہے، معاذ اللہ، جھوٹی باتیں اللہ کے منسوب کی ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ، اللہ چاہتا تمہارے دل میں تھپا لگا دیتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹاتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو، فرامین کے ذریعے، فیصلوں کے ذریعے حق کا غلبہ رکھتے ہیں اور آپ کو حق ثابت کر دیتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے بھیج جانے والے۔ کوئی یہ نہ کہے، قرآن میں جگہ لکھا ہوا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہم، جب تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم کام کر رہے ہوتے میں تمہارا گواہ ہوتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے تم لوگوں سے ڈرتے ہو، کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہو، دروازے بند کرتے ہو، تو تم یہ نہیں ڈرتے کہ میرے عذاب قیامت کو گواہیاں دیں گے۔ تمہاری آنکھ ہو، تمہارے ہاتھ ہو، دل، یہ سب تمہارے خلاف قیامت والے جب شہادت دیں، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہو حضرات۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةً، ہاں کس نے شرک کیا، کفر کیا، بدکاریاں کی، وہ تائب ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ تو توبہ قبول کر لیتا ہے۔ التائب کمن الذنب کمن لا ذنب لہ، امام علی فرمایا تائب اس طرح ہوتا ہے جس طرح کبھی سر گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے اولاد آدم خطا کار ہیں، اچھے خطا کار ہوتے ہیں جو اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کر دینے والے۔ وَيَعْلَمُ مَا، وہ جانتا ضرور ہے جو تم کرتے ہو، برائیاں اچھائیاں جو تم کر رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ قبول کر لیتا ہے ایمان والوں، عمل صالح کرنے والوں کی دعاؤں کو، اعمال کو، صدقات کو، جو کچھ کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کر سے ان کو اور مزید بڑھا دیتا ہے، طاقت میں، کار خیر کرنے میں۔ بادروا بالأعمال الصالحة، حدیث شریف آتی ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کیا کرو، تو یہ اللہ ان کو توفیق دے دیتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو کافر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اللہ کے فیصلے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مالدار بنا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت کر دیتے، باغی ہو جاتا ہے، نظام سسٹم خراب ہو جاتا۔ لیکن وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتارتا ہے رزق کو جتنی مشیت ہے اس اندازے کے مطابق، کسی کو پانی پتی، کسی کو لکھ پتی، کسی کو کروڑ پتی، کسی کو فلاں پتی، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا پروگرام ہے۔ انہو بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کی باخبر، خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اصل مزاج یہ پرکھنا ہے کہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی بھی کئی دفعہ راضی نہیں، ارب خرب پتی وہ اللہ پہ راضی نہیں، اور چکر میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسالت باب نے اعلان کیا، اگر ایک پوری وادی سونے کی بھر جائے تو دوسری حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع ہو جائے، ماشاءاللہ۔ پھر 2 وادیاں سونے کی بھر جائے، تیسری بھی شروع ہو جائے گا۔ پھر امام الانبیاء فرمایا اولاد آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ تو کتنے بندے ہیں تھوڑے تھوڑے ان کے پاس مال دولت برکتی، وہ خوش و خرم ہو رہے ہیں، کروڑ ارب پتی دروتے پھرتے ہیں، یار بازار بڑا ٹھنڈا ہے، سیلاب آ گیا، برا حال ہو گیا، اب کیا کریں گے، دکانیں کیسے چلیں گی، کارخانہ کیسے چلے گا، اتنے دنوں میں یہ فوت ہو جاتے ہیں، قبرستان میں جگہ نہیں ملتی دفن کرنے کی۔ اللہ اللہ خیر صلی کلمہ شہادت نعرے لگ گئے اور فورغ ہو گئے۔ ایک قبرستان بھی سارے بڑے، قبراں بھی بیٹھیاں، 3 4 سے ملیں، قبروں واسطے جگہ کوئی نہیں، سوسائٹیاں نہیں ہے، وہ بنائے بس دریا کے کنارے بنا لو، تو پھر گھر کی ہونا بعد میں ہونا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب خبر رکھتا ہے یہ کلندر کرتے کیا ہے، دیکھتے ہیں اللہ یہ کر کے رہے، سمجھتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، ہم ان مسائل پہ غور کریں، توجہ دیں، تاکہ اللہ میری حالت میں، میری قوم کی حالت میں، پوری دنیا میں اللہ جو تباہیاں پھیری ہیں اللہ معاف فرما دے۔
خاص طور پہ جو بے عقل غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دنیا پریشان، مال ویشوں کے چارہ نہیں، لوگ کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، استعمال کرنے کے لیے ٹھنڈا صاف پانی نہیں، حالات اس طرح ہو سکتے ہیں کسی کے لیے بھی۔ اللہ میرے اور اپنے حالت میں رحم فرمائے، حالات ہمارے اللہ ٹھیک فرما دے، ہماری غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ تر الظالمین مشفقین، اے نبی محترم اب دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا یا جو انہوں نے اعمال کیے، وہو واقع، اور وہ ڈر، وہ عذاب، وہ خوف ان پہ واقع ہونے والا ہے، یعنی اس میں وہ مطلع ہونے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، فی روضات الجنات، وہ لوگ باغات کے، جنتوں کے قسمیں گارڈن میں ہوں گے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، باغیچے، جنت کے خوبصورت باغیچوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کرم ہے کہ بندے جنت میں چلیں گے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ بات تھی، یہ جنت ہے، یہ وہ باغیچے تھے جس کو اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے اچھے کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی محترم آپ اعلان فرمائیں اس پر میں اجرت نہیں مانگتا، اس دعوت پر، یہ جو میں آپ کو تعلیمات دے رہا ہوں، ہاں الا المودۃ، قرابت داری کی محبت کا خیال رکھنے کا سوال میں کرتا ہوں۔ ومن یقترف حسنہ، جو بندہ بھی کمائی کر، جو نیکی کماتا ہے، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں، اچھائی بلائی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ میں جھوٹ گڑھا، معاذ اللہ۔ فإن یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، یختم علی قلبک، نبی وہ تو تیرے دل پہ اللہ تو مور بھی لگا سکتے تھے، لیکن ویمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹاتے ہیں، ویحق الحق بکلماتہ، اور اللہ حق کو ثابت کرتے ہیں اپنے فرامین کے ذریعے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھیج جانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیاں اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے ایمان، عمل، تقویت میں، جو اپنے فضل و رحمت سے۔ لیکن وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ فراخ کر دے رزق اپنے بندوں کے لیے، یعنی مالداری میں، مال و دولت میں، تو لبغوا فی الارض، زمین میں وہ بغاوت کر دیں۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں خاص اندازے کے مطابق، یعنی رزق روٹی جو اللہ چاہتے ہیں۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جاننے والا، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ حضرات ایک چھوٹی سی اپیل ہے، آپ جانتے ہیں سیلاب والوں کے لیے سارے سلسلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے جاننے والے صاحب علم عالم دین ہیں، بیمار ہیں، بڑے سخت، اور شوگر کے ساتھ ان کی دونوں ٹانگیں اتنی زخمی ہو گئی ہیں کہ وہ اسپتال میں، چٹے کے اسپتال میں داخل ہیں۔ تو کم از کم خرچہ لاکھ کا انہوں نے بتایا ہے، بڑا آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ تو میری درخواست ہے کچھ آپ تعاون فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کی حالت پہ رحم فرمائے۔